جگہ جگہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اگر کسی کو بچانا ہو، لیکن انسان نے ماننا ہی نہیں ہے. مطلب شیطان کو اللہ سمجھا رہا ہے، مان نہیں رہا. اور کسی شیعہ عالم کو بولے کہ مولانا آپ ان ظہیر الہی والوں کو سمجھائیں. بھائی جب شیطان خدا سے نہ سمجھا، یہ شیعہ مولویوں سے کیا سمجھیں گے؟ قرآن بھی پڑھا جائے، جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو انسان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ضد سب سے بڑی بیماری ہے. جب انسان ضد پہ آتا ہے نا، ابھی تک شیطان ضد پہ اٹکا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے با فضیلت بننا ہے، قیاس آرائیاں نہ کیا کرو. کہتے ہیں نا جب جناب ہانی ابن عروہ ابن زیاد کے سامنے آیا، یہ ملعون کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ دھو رہا تھا، ہانی ابن عروہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ امامت بس بنو ہاشم میں ہوگی؟ ہم نے کیا بگاڑا؟ کہ علی امام ہوگا، علی کا بیٹا امام ہوگا، اس کا بھائی امام ہوگا، یعنی 12 کے 12 امام بنو ہاشم میں، کہ ہم نے کیا بگاڑا؟ تو جناب ہانی نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی، جہاں چاہے جس گھر کو عزت دے، جس کو ولی بنائے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. کس شجر کو شجر مبارکہ بناتا ہے اور کون سا شجر شجر ملعونہ بن جاتا ہے، یہ کمالات اللہ کی طرف سے. اب یہ بھی نہیں کہ مثلا امام حسین کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، سب امام بنے، نہیں. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معدن رسالت کس کو بناتا ہے، اللہ کی مرضی ہے محبت الوحی کس کو بناتا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ علم لدنی کس کو عطا کرتا ہے. اب یہاں پہ ضد پہ لوگ آ جاتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا. رسول خدا نے مسجد کے سارے دروازے بند کروائے، صرف امیر المومنین کا دروازہ کھلا رکھا. یہ آیت کہ ان هو الا وحی یوحا، میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کبھی گمراہ نہیں ہوا. یہ جو کہتا اللہ. اس کا شان نزول دیکھیں، جب امیر المؤمنین کا دروازہ کھلا رکھا اور سب کے دروازے بند کیے تو اعتراض اٹھا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ساری فضیلتیں اپنے چچا زاد کو دے رہے ہیں، اپنے داماد کو دے رہے ہیں. کہتے اس وقت نبی بڑے دکھی ہوئے کہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں. تو اللہ نے آیت کو نازل کیا کہ میرے حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ جو فضیلتیں علی کو دے رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے دے رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ قیاس کی بیماری شیطان کے اندر تھی کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لہٰذا آگ زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا کسے مقام ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے. ابتداء خلقت میں جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مٹی والے کو آپ بنا رہے ہو اور میں آگ والا ہوں، مجھے نہیں بنا رہے. خدا نے آدم کی جو برتری اور خلافت کی نشانی جو وہاں پہ بتائی وہ کون سی چیز تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ملائکوں نے بھی سوال کیا 2 طرح کے، ایک لڑائی والا اعتراض ہوتا ہے، ایک آپ سوال کرتے ہو اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے. مثلا رسول خدا کہتے ہیں نماز واجب ہے، کہیں کہ حجاب واجب ہے، کہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ یا رسول اللہ پیسہ میں نے کمایا، میں کیوں دوں غریب کو؟ محنت میں کر رہا ہوں، میں کیوں دوں غریب کو؟ صبح سے شام تک پسینہ میں بہاؤں اور اپنی کمائی کا 20% غریبوں کو دوں، بھائی جائے خود کمائے، میں اپنا پیسہ کیوں دوں؟ آتے تھے، اعتراض کرتے تھے. ایک اعتراض ہے برائے فہم، سمجھنے کے لیے، اور جب سامنے سے دلیل آئے عقل مند بندہ دلیل کو مان کر قانع ہو جاتا ہے. ہمارے استاد نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا کہ مثلا اگر چیز میری ہے تو اس کا مطلب میں ہی یوز کروں، پیسہ میں نے کمایا میرا ہے تو لہٰذا میں ہی یوز کروں، میں کسی غریب کو کیوں دوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھ، جب آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ رکھا. دودھ کس کا تھا؟ ماں کا. تھا کس کے لیے؟ تیرے لیے. خدا کبھی کبھی کسی کی چیز کسی کے ہاں رکھتا ہے. دودھ ماں کے سینے میں، پر ماں کا نہیں ہے، نہ ہی ماں کے کام کا ہے. دودھ دیا بچے کے لیے، تبھی فرمایا خدا نے غریبوں کی دولت امیروں کے مال میں رکھی ہوئی ہے. وہ چاہتا ہے تمہارے ہاتھ سے کس کو ملے؟ غریب کو ملے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، رزق اور مال کا ٹاپک، پچھلے سال شاید پڑھ چکا. تو فرمایا یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں.
کبھی کبھی میرا رزق کسی اور کے ہاتھوں میں رکھتا ہے. بچہ پیدا ہوا, دودھ ماں کے سینے میں رکھا, اب ماں آ کر کے کھڑی ہو جائے, بھائی یہ تو میرے سینے میں ہے, بچے کے لیے جا کے اب سوکھا دودھ لے کر آ جاؤ, تو وہ دودھ کس کے لیے ہے؟ وہ دودھ بچے کے لیے ہے. اب انسان کی عقل ہونی چاہیے کہ اگر خدا کوئی چیز مجھے دے رہا ہے, کیا یہ میرے کام کی ہے یا کسی اور کے کام کی ہے؟ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, 50 کروڑ پڑے ہیں, 50 لاکھ پڑے ہیں, میرے مہینے کا خرچہ مثلا 2 لاکھ روپے ہے, اور مجھے پتا ہے بچوں کے سارے اخراجات نکالنے کے بعد بھی پھر بھی میرا پیسہ بچ رہا ہے, تو عقل ہونی چاہیے یہ جو بچ رہا ہے یہ میرے لیے نہیں بچ رہا, یہ اس کے لیے ہے جس کے مہینے کا خرچہ نہیں ہے, جس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. اگر میرے پیٹ میں آدھے کلو کی جگہ ہے اور میرے سفرے پہ مثلا 3 کلو کھانا پڑا ہوا ہے, تو عقل مند بندہ یہ سوچتا ہے کہ جناب میں تو آدھا کلو کھاؤں گا اور 2.5 کلو اگر پڑ گیا تو یہ سڑ جائے گا, یہ جل جائے گا اور یہ خراب ہو جائے گا. تو عقل مند بندہ وہ 2.5 کلو اس بندے کو دیتا ہے جس بندے کے پیٹ میں آدھے کلو کی جگہ تو ہے لیکن اس کے پاس آدھا کلو کھانا نہیں ہے. تو خدا نے اس کا کھانا تیرے سفرے پہ رکھا ہے, اب کہا ہے تو تیرا, لیکن جب تو اسے دے گا تو میں تجھے بھی ثواب دوں گا اور آخرت میں اس کے بدلے میں تجھے 10 گنا کر کے رزق عطا کروں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بندہ اگر صاحب بصارت ہو, اگر بصیر ہو, وہ خیر کو بھی سمجھے گا, وہ شر کو بھی سمجھے گا, اسے یہ بھی پتا چلے گا میں نے محبت کس سے کرنی ہے, اسے یہ بھی علم ہوگا کہ میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ انہی محبتوں اور نفرتوں کا ہے. ہم کبھی کبھی ایسوں سے محبت کرتے ہیں جن سے محبت نہیں کرتے. انسان کبھی کبھی ظالم سے محبت کرنے لگتے ہیں, جوان کبھی کبھی ایکٹروں سے محبت کرنے لگتے ہیں, سیلیبریٹیز سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ مولانا میرے بچے کو فلاں فٹ بالر بڑا پسند ہے, فلاں ایکٹر بڑا پسند ہے. یہ غلط محبت ہے کہ یہی نہیں پتا کہ میں نے محبت کس سے. ہاں لائک کرنا اور ہے, کوئی اچھا کھیلتا ہے آپ کہتے اس کا کھیل مجھے پسند ہے, کوئی اچھا بولتا ہے آپ کہتے ہو اس کا بولنا مجھے بڑا پسند ہے, کوئی شعر و شاعری کرتا ہے آپ کہو کہ اس کا ہنر مجھے بڑا پسند ہے. ہنر کی تعریف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن محبت کرنا, کیونکہ جب آپ محبت کرو گے آپ اس کو فالو کرو گے, اب وہ گندا ہوگا تو گندگی میں چلے جاؤ گے. تبھی فرمایا جالس العلماء, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو, متقیوں کے ساتھ بیٹھو, صلحاء کے ساتھ بیٹھو, زہداء کے ساتھ بیٹھو, اہل بیت کی محفلوں میں بیٹھا کرو. اس سے کیا ہوگا, جب محبت اچھی آئے گی تو تمہارا کردار کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. شمر ایک دن میں شمر نہ بنا, یزید ایک دن میں یزید نہ بنا. یزید کی صحبت دیکھو تب یزید بنا, اور علی اکبر کی صحبت دیکھو تب علی اکبر بنا. ارے اہل بیت کے گھروں میں اکبر کیوں نکلتے ہیں اور ان کے گھروں میں یزید کیوں نکلتے ہیں؟ یہ صحبتیں بتا رہی ہیں کہ کسی کی صحبت ایسی تھی جس نے کسی کو یزید بنا دیا, اور کسی کی صحبت ایسی تھی کسی کو اکبر بنا دیا, کسی کو قاسم بنا دیا, کسی کو عباس علمدار بنا دیا. دیکھیے بندہ اگر بابصیر و سوچنا چاہیے نا, چلیے آپ کہیں بڑے اچھے لوگ تھے تو ان کی صحبتوں میں اتنے برے لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ ابن زیاد جیسے, ابن سعد جیسے, شمر جیسے, حرملہ جیسے, یزید جیسے. اور مسلمان ذرا اس طرف آ, یہاں حبیب ملتا ہے, یہاں قاسم ملتا ہے, یہاں اکبر ملتا ہے, یہاں مسلم ابن عقیل ملتا ہے, یہاں نافع ابن ہلال ملتا ہے, یہاں مسلم ابن اسجا ملتا ہے, یہاں میثم تمار ملتا ہے, یہاں کمیل ملتا ہے. اب اپنی عقل سے فیصلہ کرنا کہ تم نے کس کی صحبت میں جانا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آسان کر کے تاکہ نئی نسلیں, نئے نوجوان جو واقعا مکتب اہل بیت کو پڑھنا چاہتے ہیں, دیکھیے آپ کے مثلاً کراچی میں 2 اسکول ہوں. ایک اسکول سے مثلاً قائد اعظم جیسے لوگ نکلیں, فاطمہ جناح جیسے لوگ نکلیں, اس اسکول سے علامہ اقبال جیسے لوگ نکلیں. دوسرا اسکول ہو جہاں ضیاء جیسے لوگ نکلیں, نواز شریف جیسے لوگ نکلیں, رانا ثناء اللہ جیسے لوگ نکلیں. تو آپ داخلہ کس اسکول میں کرواؤ گے؟ جس اسکول میں پڑھے لکھے, باشعور, استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت والے شجاع لوگ ہوں, تو آپ کہو کہ میں نے بچہ اس اسکول میں ڈلوانا ہے. تو آج امت کو دعوت ہے, آپ چھوڑ دیجئے مفتیوں کو, مولویوں کو,
مجھے بتائیے اپنے بچے کا داخلہ کس اسکول میں کراؤ گے؟ جس اسکول سے یزید نکلا، جس اسکول سے ابن سعد نکلا، جس اسکول سے ابن زیاد نکلا، یا جس اسکول سے شمر نکلا، یا اس اسکول میں داخلہ کرواؤ گے جہاں سے اکبر جیسے جوان نکلے، قاسم جیسے جوان نکلے؟ یہ بندے کی عقل کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حسین کے اسکول میں ڈالتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو علوی اسکول میں، غدیری اسکول میں، عاشیرائی اسکول میں لاتے ہیں تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے ذہنوں میں جو کردار، جو رول ماڈل بنا ہو وہ کون ہو؟ حسین ابن علی جیسا ہو۔ تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ برے کو برو کہہ سکو، اتنی ہمت بھی نہیں جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے اس پہ لعنت بھیج سکو، اتنی ہمت بھی نہیں جس نے نبی کو تکلیف دی۔ ارے یہ تو حدیث اپنی زوجہ کو کہہ رہے ہیں نا، یہ مٹی تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور جب یہ لال رنگ کی ہو جائے تو سمجھ جانا اس دن میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ کبھی گلے کا بوسہ لے کر کہہ رہے ہیں میرا یہ لال جس کا گلا کاٹا جائے گا، جس کے لیے کہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ایک سردار کا گلا کاٹا جائے تو اس کے بدن پر 70 تیر مارے جائیں۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ صاحب بصیرت والے لوگوں کا فیصلہ ہے کہ ہم نے حق کے راستے پہ چلنا ہے یا باطل کے راستے پہ چلنا ہے۔ آج بھی کربلا چل رہی ہے، آج بھی ایک لشکر یزید دعوت دے رہا ہے، آج بھی ایک لشکر حسین دعوت دے رہا ہے۔ یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ تبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حسین کشتی نجات ہے، یہ حسین چراغ نجات ہے، یہ حسین کی کشتی کشتی نوح کی طرح ہے۔ فرمایا صرف کشتی نہیں ہے، یہ چراغ ہدایت بھی ہے اور تجھے جنت تک دروازے پر لے جانے والی کشتی بھی ہے۔ تو کہا آؤ حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اس کشتی کے علاوہ اس زمانے میں کوئی ہدایت کی کشتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔